الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حروف ناصبۃ الاسم ہم کر رہے تھے اور وہ کر لیے الحمدللہ 6 حروف. اب ہم نے دیکھ رہے تھے لام تاکید جو کہ اسم پر بھی آئے گی، فعل پر بھی آئے گی، حروف پر بھی آ جاتی ہے موسٹلی انا کی خبر پر، لیکن انا کے اسم پر بھی آ سکتی ہے. تو اور اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے لام حرف جار سے، کیونکہ 2 ہی حروف آئیں گے پورے قرآن کریم میں جو کہ لام کے اوپر زبر ہے ایک. تو لام حرف جار جب اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا تو زبر کے ساتھ آئے گا. ویسے وہ ہر چیز پر چاہے کسی چیز کے ساتھ بھی جڑے لام حرف جار آئے گا زیر کے ساتھ، لیکن صرف اٹیچ پروناؤنس پر آسانی سے پڑھنے کے لیے زبر کے ساتھ ہوگا. تو اور یہ لام تاکید یہ ہے، یہ زبر سے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس وقت لام تاکید ہے یا لام حرف جار ہے؟ ایسے ہی پتہ لگے گا کہ جو لام حرف جار ہے وہ زبر کے ساتھ صرف اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا، سوائے سیلف والی یا کے، اس کے ساتھ زیر کے ساتھ ہی آئے گا، کیونکہ سیلف والی یا ہمیشہ اپنے سے پیچھے زیر ہی لے گی، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو، زبر زیر پیش کسی جگہ پر بھی ہو، اس نے اپنے سے پہلے زیر ہی لینا ہے. اور جو لام تاکید ہے وہ اٹیچ پروناؤنس پر کبھی بھی نہیں ہوگا. جب بھی اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ لام زبر والا ہے وہ ہے ہی لام حرف جار. اور باقی سب جگہ پر لام زبر والا آیا ہے تو وہ لام تاکید ہے، تاکید کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ لام حرف جار تو زیر کے ساتھ ہوگا. باقی چیزوں پہ ورب پہ آئے، ناؤن پر آئے یا لیٹر کے ساتھ آئے، وہ حرف جار پھر زیر کے ساتھ ہی ہوگا، صرف اٹیچ پروناؤن. اور اٹیچ پروناؤن پر لام تاکید نہیں ہوگا، اس لیے ڈیفرنس کلیئر ہے بالکل. جیسے اب یہاں پر تھا کہ انی لکا من الناصحین، تو اس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ اننی ہے، ایک نون ڈراپ ہوا ہوا ہے، اصل میں ایک اننی ہے. تو انا ناصبۃ الاسم ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یا اس کا اسم ہے، کیونکہ ان ناصبۃ الاسم کے ساتھ یا مشبہ بالفعل جنہیں ہم کہتے ہیں ہمیشہ اٹیچ پروناؤنس ہی آئیں گی، ڈیٹیچ نہیں آئیں گی. اور یہ یا جو ہے اس کا اسم بن رہی ہے، اگر یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہوتی یہ انا ہوتی. تو لیکن جو چونکہ آنا اس کے ساتھ اٹیچ نے ہے اس لیے اب یہ اس کے اسم کی جگہ پر ہے. اور خبر جو ہے دونوں، اب دیکھیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جار مجرور ہیں. لکا بھی جار مجرور ہے، من الناصحین بھی جار مجرور ہے. تو اب ہم لکا کے ساتھ اگر دیکھیں کہ یہ اس کو خبر بنائیں تو نہیں، کوئی انی بے شک میں تیرے لیے. لیکن اگر ہم من الناصحین کی میننگ کریں، یقیناً میں، اگر ہم لکا کو پھر اب ہٹا دیں تو من الناصحین نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. یہ اس وقت کا ذکر ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، تو فرعون کے درباریوں میں سے ایک نے آ کے بتایا کہ فوراً چھوڑ دیں مصر کو، قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں دربار میں، فیصلہ ہو رہا ہے. اور میں انی لکا من الناصحین، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. تو اب جو لکا ہے نا، پھر یہ ابھی ہمارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو اسی پیٹرن پہ کریں گے صرف و نحو کے. تو جب جار مجرور ایسی جگہ پر آئے جملہ اسمیہ میں، کیونکہ پورے قرآن کریم کا یا کہیں پر بھی ہم دیکھیں گے احادیث میں، قرآن کریم میں، جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے جو
دو ہی پیٹرن ہوں گے، یا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ، اس کے علاوہ کوئی پیٹرن ہی نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ ہر یا جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملہ فعلیہ. تو جب جملہ اسمیہ ہوگا اور کوئی مبتدا اور خبر موجود ہے، پھر جار مجرور آیا ہے، تو وہ خبر سے متعلق ہوگا، اس کا ریلیشن بھی خبر سے ہوگا اور وہ میننگ بھی خبر سے آئیں گے، تو اس کا تعلق خبر سے ہوگا جب بھی جملہ اسمیہ ہوگا. اور اگر جملہ فعلیہ ہوگا، اس میں جار مجرور آ گیا ہے، تو اس کا تعلق موسٹلی فعل سے ہوگا، کہ فعل سے متعلق ہے، کیونکہ اس کے میننگ بھی فعل سے متعلق نکلیں گے. تو یہاں پہ خبر جو ہے من الناسخین ہے، تو اس لیے لکا اسی خبر سے متعلق ہو گیا، اور یہ پوری خبر ہے. انا ناصبۃ الاسم، یا اس کا اسم، اور لکا من الناسخین، جار مجرور آنا تو بعد میں تھا، ایسے کہ انی من الناسخین لکا. لیکن جب بھی ہم اب ترتیب پڑھ رہے ہیں اس کی، کہ پہلے مبتدا پھر خبر، اور جار مجرور موسٹلی بعد میں آتا ہے، خبر سے متعلق ہوتا ہے، جو نارمل پیٹرن ہے. لیکن اگر جار مجرور پری پون ہو گیا ہے، پہلے آ گیا ہے، یہ ہے متعلق خبر سے ہی، اس میں سٹریس ہوتا ہے ہمیشہ، ان میننگ میں سٹریس ہوگا، کیونکہ ہم نارمل بھی ہر چیز کا پیٹرن دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ نارمل ہی ہے. اگر اس سے کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی کہ پری پون ہو گئی، تو وہ یقینی طور پہ اس میں سٹریس ہوگا. تو اب یہاں پر سٹریس ہے کہ یقیناً میں تیرے، پہلے اتنا ہی آیا ہوا ہے، اور پھر خبر سے پہلے آ گیا جار مجرور، اس میں بھی سٹریس ہے. تو یقیناً میں تیرے لیے وہ بہت سٹریس سے بتا رہا ہے کہ تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، غلط نہیں بتا رہا، صحیح بتا رہا ہوں. دربار میں فرعون کے جو ہیں درباری، وہ قتل کی تیاری کر رہے ہیں کہ بھئی قتل ہوا ہے ان کے ہاتھ سے. تو یہ متعلق کی خبر ہو جائے گا اور پورا خبر بن گیا. لَقَا مِنَ النَّاسِحِينَ خبر ہے، جملہ اسمیہ بن گیا. انی، انا ناصبۃ الاسم، یا اس کا اسم، اور لَقَا مِنَ النَّاسِحِينَ پوری خبر. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. آگے اب آپ لوگوں سے کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو نیکسٹ وہ یہی حروف مشبہ بالفعل کا ہی بتایا ہوا ہے کہ یہ پروناؤنس کے ساتھ کیسے آتے ہیں، ان کا استعمال پروناؤنس کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ اٹیچ پروناؤنس ہی یوز ہوں گی. پورے قرآن کریم میں نظر ڈالے، ڈیٹیچ پروناؤنس نہیں آئیں گی ان حروف کے ساتھ. تو آپ میں سے پھر اب کریں کوشش ضرور. جی معصومہ آپ کریں گی، معصومہ ملک کے انکا میتون و انہم میتون، کیسے کریں گے ہم اس کو؟ شاباش. کیونکہ دیکھیں بھی آپ سٹارٹ کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا کیسے جملہ اسمیہ بن رہا ہے. آگے جب فعل کی باری آئے گی، ہم فعل پہ اسی طرح انشاءاللہ اس کو کریں گے. جی آپ انمیوٹ کریں گی میمونہ، نہیں تو مصباح آپ کریں. جی عرشیہ آپ کریں گی. السلام علیکم میم. جی ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انکا میتون و انہم میتون. جی میم، انا اس میں ہے ناصبۃ الاسم، جی اور کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. جی انا کا بے شک آپ، مطلب بے شک تو، جیسے یقیناً آپ، میتن مرنے والے ہیں، یہ خبر ہو گیا. انا کا جو انا لفظ ہے، مطلب ناصبۃ الاسم ہے، اس کا اسم کا ہو گیا، اور میتن اس کی خبر ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. واہ، اور انہم، جو انا پھر دوبارہ وہی آ گیا، یہ ناصبۃ الاسم نہیں، و انہم، و انہم، اور یقیناً ہم وہ سب، میتون مرنے والے ہیں، وہ بھی سب مرنے والے ہیں. تو میم یہ پھر وہی بن گیا نا، انا اور ہم وہی اٹیچ پروناؤن آ گیا جی سب وہی کے ہو لیے. گیا. پھر دیکھیں پھر جملہ جی پھر اسمیہ وہی بن ہو گیا. گیا. ہاں جی جی پھر وہی کہ انا کا جو ہے وہ اسم ہم بن گیا، اور خبر ہوں میتون بن گیا. تو وہی اب دیکھیں مطلب دوبارہ سے. مبتدا جب ہم ہے تو اس کی خبر بھی جمع ہی آئی ہے.
بھئی یہ تون جی اس کے مطابق سب چیزیں اسی کے مطابق ہے، لیکن خبر ہم جو ہوگا یہ ہم کہیں گے کہ پراپر ہے، کیونکہ بائی برتھ یہ پروناؤنس پراپر ہے نا حالت رفع میں، تو جی مبتدا بھی بن سکتی ہیں، لیکن بالکل یہاں پہ جو ہوم ہے یہ اٹیچ پروناؤن کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہی جوڑیں گی، جو ڈیٹیچ پروناؤنز ہوتی ہیں وہ مبتدا بنتی ہیں، لیکن انہی کی جگہ پہ اٹیچ پروناؤنز آتی ہیں، کیونکہ ان حروف کے ساتھ اٹیچ پروناؤنز ہی آتی ہیں، ڈیٹیچ نہیں آتی۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں اب ہمیں میننگ آ گیا، واو سے معطوف ہو گیا ایک جملہ اسمیہ جو آگے والا ہے پیچھے والے پہ چلا گیا، ہمیں ابھی یہاں میننگ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں انشاءاللہ اب ہم خود ہی میننگ کریں گے سارے کے سارے انشاءاللہ، جو جس لفظ کے میننگ نہیں آتے ہوں گے، میں چاہے وہ کوئی پیچھے والا جو جی کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی کوئی چیز پوچھنی ہے آپ نے؟ میم جو لاتا ہے یہ جار مجرور ہے یہاں پہ، یہ ہاں لام دیکھیں، حرف تاکید نہیں دیکھیں نا، کاف کی اٹیچ پروناؤن ہے نا، یہی تو ہمارا ڈیفرنس ہے۔ اٹیچ پروناؤن کے ساتھ جب آئے گا تو وہ جار مجروری، لی کا پڑھنا مشکل آج تھا، نا آواز بہت کٹی ہے تو مجھے پراپر سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جار مجرور ہی ہے، سمجھ آ گئی نا، کلیئر ہو گیا نا اب آپ کو کہ اٹیچ پروناؤنس پر جو ہے لام زبر والا یہ حرف جار ہی ہوگا، تو یہ جی جملہ اسمیہ پہ معطوف ہو گیا۔ دیکھیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب حرف عطف کوئی بھی آتا ہے نا، 8 9 10 حروف عطف ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں کہ واو ہے، سما ہے، فا ہے، او ہے، جو زیادہ یوز ہونے والے، تو یہ اپنے سے آگے والی بات کو اپنے سے پیچھے لوٹاتے ہیں، لیکن سیم اگر ناؤن نے ناؤن کو لوٹانا ہے، پیچھے ناؤن پیش والا ہے، آگے بھی پیش والا ہوگا تو وہ پیچھے پیش پہ آئے گا، یا آگے زبر والا ہے تو وہ پیچھے زبر والے پہ ہی آئے گا، اگر سنگل ناؤن ہو رہا ہے، اگر ورب ہو رہا ہے تو ورب پہ جائے گا۔ لیکن ایک جملہ پورا بن کے پھر چاہے کبھی ہوتا ہے نا کہ پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا فعلیہ بن رہا ہے، معطوف ہو کے اس پر جا رہا ہے، جملہ جملے پہ چلا جائے گا ایز اے جملہ، لیکن جب سنگل سنگل ہوں گے تو یہ اپنے جو اس کے اگر ناؤن پہ پیش ہے، آگے والا ناؤن بھی پیش والا ہے تو وہ پیچھے آئے گا، نہیں تو جہاں پیش والا ناؤن ہوگا اسی پہ جائے گا، یا زبر والا آگے ہے، جو آگے والی چیز ہے نا وہ واپس لوٹتی ہے۔ عطفہ کا مطلب ہے اس نے موڑا، تو یہ معطوف کا مطلب ہے یہ چیز مڑ رہی ہے، اور معطوف الیہ اس کی طرف مڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی حرف عطف ہوتا ہے اس کے بعد والا چیز معطوف ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس کو موڑا جا رہا ہے، معطوف ہے، موڑا جا رہا ہے، اور جو جس پر موڑا جا رہا ہے معطوف الیہ اس کی طرف موڑا جا رہا ہے، جیسے مضاف الیہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اس کی نسبت ہے، تو سیم ایسے ہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا، شاباش۔ نیکسٹ ہے ہمارا لعلکم تعقلون۔ جی فہمیدہ آپ بتائیں گی لعلکم تعقلون۔ انمیوٹ کریں گی آپ فہمیدہ جی، ہنا آپ کریں گی؟ میم میں تھوڑا اور سنوں گی، اس کے بعد کروں گی ابھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی ہنا آپ کریں۔ جو لعلہ ہے نا وہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور کم ٹھیک اس کے ہے، ساتھ ضمیر ہے، اور تعقلون جو ہے وہ جمع کا ہے۔ ہاں اس کو ٹوٹل بتانا ہے۔ ہاں جی، دیکھیں کہ ابھی آپ کو چونکہ پڑھا نہیں نا آپ نے، شاید آپ نے کچھ آپ کو اس کا ہو اورینٹیشن، لیکن اگر بالکل کبھی نہیں پڑھا تو یہ فعل ہے، ایک جملہ یعنی کہ جملہ فعلیہ بنے گا، خبر جو بنے گی لعلہ کی، کم تو اس کا اسم ہو گیا نا، اسی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، کم اس کا اسم ہو گیا، اور تعقلون جو ہے یہ فعل مضارع ہم کہیں گے، جمع مذکر حاضر، انتم اس کا فاعل ہے، اس کے اندر یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے چیپٹر اگلے اس ٹاپک میں جب ہمارا ورب پہ آئیں گے ہمیں فوراً آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ بن کر، اب دیکھیں ایک بات اور بھی ہم نے یاد رکھنی ہے، جب جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو گیا، وہ جملہ اسمیہ ہے،
ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے لعل، کیونکہ یہ ناصبۃ الاسم ہے اور کم جو ہے وہ اسم پہ ہی آیا ہے. اگر کم جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہوتی تو کیا ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے کم اگر ہم کہتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن ہوتی، کم کی جگہ پر ڈیٹیچ پروناؤن کون سی ہے؟ کم کی جگہ پر اگر جیسے شاباش. ہوا ہوتی. ہاں ہوا تو یعنی کہ ہو کی جگہ پر ہے نا، جہاں جب اٹیچ پروناؤن کی کو آ رہی ہوتا جی انتم انتم ہوتا. انتم دیکھیں انتم جو ہے نا اس کے برابر کی ڈیٹیچ پروناؤن ہے، اور اٹیچ جو ہے وہ قوم ہے. حاضر کی ہے نا، حاضر جمع مذکر حاضر کی، تو وہاں پہ انتم ہے. اگر انتم نہیں لگنی اس کے ساتھ، کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہی لگے گی. انتم مبتدا ہوتا، لیکن اب قوم اس کی جگہ ہے، وہ جو کہ مبتدا بھی ہوتا تو بھی وہ ان ناسبات الاسم کا اسم بنتا نا، کیونکہ ایک ان کا اسم جو مبتدا ہوتا ہے وہ ان کا اسم بن جاتا ہے، جو مبتدا کی خبر تھی وہ انہی کی خبر کہلاتی ہے. پھر تو شروع جب ایک ناؤن سے ہو گیا ہے اور خبر میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں کبھی جملہ اسمیہ بن کر خبر بن جاتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ. پھر ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب فعلیہ خبر بنی ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. سٹارٹ جس چیز سے ہو گیا، اگر ایک سینٹینس ناؤن سے سٹارٹ ہو گیا وہ جملہ اسمیہ ہے، اگر ایک فعل سے سٹارٹ ہو گیا وہ جملہ فعلیہ ہے. تو یہاں پر خبر فعلیہ بن کر آ رہی ہے کہ شاید کہ تم تاقلونا، تو اب یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر، انتم اس کا فاعل اور جملہ فعلیہ بن کر لعل کی خبر بن گیا. شاید کہ تم عقل کرو. تاقلونا دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں اس کے میننگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل سے ہے کہ تم سمجھ سکو، عقل کرو، ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا نا، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی باجی. چلیں الحمدللہ. نیکسٹ ہے انہو هو الغفور. جی جی میم میں بتاؤں اس کا؟ آپ بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. یہ انا جو لگا ہوا ہے یہ ناصبۃ الاسم ہے، یعنی ٹھیک ہے اسم کو نسبی حالت میں لے جانے کے لیے ہے، اور اس کے جی. ساتھ اٹیچ جو لگی ہوئی ہے، ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ الٹا پیش اس لیے ہے کہ اس پر زبر ہے. یہ جو کل بات ہوئی تھی نا، یعنی پہلے اس سے زبر آ گئی ہے تو یہ اس سے پہلے والے اس لیے زبر ہے، اس جی لیے جی وہ اس کی سنگل پیج الٹی پیج میں چینج ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہو یہ گیا. مذکر کے لیے ہے، ہوں مذکر کے لیے ہے. ہوں اور ہوا جو ہے نا یہ یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان جب آتا ہے تو اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہاں ضمیر تو منفصل اس آتی ہے. لیے جی ضمیر منفصل ہے، اور اس طرح جو اگلے جو ہے نا اس میں خبر کو پھر ال بھی لگ گیا اس کے ساتھ، پھر وہ معرفہ ہو گئی ہے. یعنی ہاں اسی یہ اور چینجز آتی ہیں. ہے تو یہ حالت رفع میں نا، لیکن ہاں ال لگ گیا اس کے ساتھ. اس تو لیے اب کہ منفصل آئی بیچ میں. دیکھیں وجہ ہمیں پتا ہے نا کہ کیوں یہاں جی خبر پہ تینوں جگہ جہاں پر خبر پراپر ہوگی، تین جگہ قرآن کریم میں خبر پراپر ہوگی، ہمیں اس کی ریزن پتا ہوگی کہ یہاں کیوں پراپر ہوئی. جب یہاں پراپر ہوئی ہے ہمیں پتا ہے کہ بیچ میں ضمیر منفصل آئی ہے، سٹریس کے میننگ آئیں گے. اگر بیچ میں ایک ضمیر جگہ آپ نے منفصل، بتایا تھا کہ جب لازم ملزوم ہوں، یعنی کہ ہاں جو ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ہاں جی یا ایسا کوئی ناؤن ہو جو کہ کامن یا اسم نکرہ نہیں بن سکتا، اس بالکل ٹھیک وقت ہے. جو ہے نا یہ خبر ہاں نکرہ ہوتی ہے ہاں، تو دیکھیں میں اور تینوں جگہ معرفہ پتہ بنتی لگ ہے. جائے گا کہ خبر کیوں معرفہ ہوئی ہوئی ہے. کبھی ایسا ناؤن بن جائے گا اب اس یہ سے بھی ایک خبر. وجہ تھی کہ اس میں جو ہے نا الگ والی جو یعنی منفصل ضمیر بھی آئی ہے، اسی ہاں وجہ سے یہ جو ہے نا معرفہ یہاں ہو گئی ہے یہ خبر. ریزن بنی کہ سٹریس کے لیے میننگ آنے. جب ہوتا نا ہوا کو ضمیر منفصل کو ہم نکال دیں تو پھر یہ کیا ہوتی، اس کی تحریر کیا ہوتی اس کی. غفورن ہاں غفورن ہوتا پھر. انہ غفور بس، اور اس کے میننگ انہو تھے بے غفور. شک وہ بہت بخشنے والا ہے. لیکن اب جب ہے انہ هو الغفور، اب اس کا کیا مطلب بنا؟ کہ اس میں بے شک وہ ہی بخشنے والا ہے، ہاں وہ ہی، مغفرت کرنے والا ہے، ہاں جو یعنی اللہ تعالیٰ. ہوا کی ضمیر ہوں اللہ کی طرف جی جا رہی. سبحان طرف ہے. صرف وہی اس میں بخشنے. حسر جو ہے نا،
حسر پیدا کرنے کے لیے یہ بیچ میں آیا ہے جو یہ ضمیر ضمیر منفصل منفصل. ریزن بنی خبر کے پراپر ہونے کی اور میننگ میں سٹریس آیا تو بس ہمیں پتہ لگ گیا الحمدللہ. جزاک اللہ. شاباش، سب کو ضرور ان معلوم ہوگا. نیکسٹ ہمارا اب دیکھیں ہم یہ نہیں ہے یہاں پر کہ ہم قرآن کے پہلے پارے سے پڑھنا شروع کریں پہلے سورت سے تو ہی ہمیں میننگ سمجھ آئیں گے. ہمیں رولز آنے چاہیے. ہم قرآن کریم پر رولز کہیں بھی اپلائی کر دیں بس وہ میننگ نکل آتے ہیں خود بخود سیدھے ہو کے سامنے نکل آتے ہیں میننگ. نیکسٹ ہمارا انہو ہم السفہاء. جی جی ہم نا آپ کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہاں پہ ہے انا بے شک یا یقیناً، اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ ناصبۃ الاسم ہے، اور اس کے بعد ہے ہم وہ سب، یہ اٹیچ پروناؤن لگا ہوا ہے، اور جو ہم ہے یہ انا کا اسم ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ہمو، یہاں پہ حسر کی صفت پیدا کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہے السفہاء بے وقوف، بے شک وہ سب ہی بے وقوف ہیں. یہ جو انا کے ساتھ ہم ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کا اسم بن رہی ہے، اور بیچ میں ضمیر منفصل آئی مبتدا کے مطابق ہے نا، کیونکہ وہ جی جمع تھا ہم تو ضمیر منفصل بھی ہم آئی، اور وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہمیں استعمال کا طریقہ ہے کہ کہاں پہ اٹیچ یوز ہو رہی ہے کہاں ڈیٹیچ یوز ہو رہی ہے. وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے جو کہ ضمیر منفصل آئی اور خبر پر الف لام آ گیا. دیکھیں جی وہی ہو گیا نا. دیکھیں تو اور اس میں پھر آ گئے سٹریس والے میں یقیناً وہی بے وقوف ہیں جو کہہ جی رہے ہیں نا ایسی غلط بات، وہ خود ہی بے وقوف ہیں. اچھا میم جی یہ ہم جو ہے یہ منفصل بھی ہے اور متصل بھی ہے ہاں جو لیکن ہمیں مطلب ان کے استعمال کا پتہ ہے نا. 4 زمینیں کامن ہو گئی ہیں، ہما ہم اور ہما اور ہننا صحیح دونوں میں صحیح ہیں، دونوں جگہ پر ہیں، صحیح. لیکن ہمیں ان یہی کے مجھے استعمال سمجھ کا میں آ پتہ رہی تھی کہ ہم ہے کہ لگی جو ہوئی ہے نا، تو ہم تو ڈیٹیچ الگ والی پروناؤن ہے. ہے وہ ہمیشہ فاصلے سے آئے گی اپنے اسم سے. اور اب یہاں پہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جو پہلا ہم انا کے ساتھ ہم ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور جو دوسری ہم آئی ہوئی ہے یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے جو کہ ضمیر منفصل ہے اور سٹریس دینے کے لیے صحیح آئی ہے مبتدا کے صحیح مطابق. صحیح. ٹھیک ہو گیا جزاک نا. اللہ. جی نیکسٹ ہے ہمارا انہو ہوا السمیع العلیم. جی جی صفیہ آپ کوشش کریں گی بتائیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. جی انہو جو ہے وہ نسبۃ الاسم ہے، ہوں اور ہوا جو ہے وہ نا ہوا ضمیر ہے. وہ تو ہاں ڈیٹیچ بولیں گے اس کو. ہاں یہ ڈیٹیچ ہے یعنی کہ سیپریٹ والی ہے نا، جڑ کے دیکھیں نہیں آئی ہوئی جی ہوا. اور یہ جو انا کے ساتھ ہو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے دیکھیں، اور وہ انا کا اسم بن رہا ہے. اب یہ تو جی ایک ایکسٹرا بیچ میں آئی ہے نا ہوا اللہ. جی اس مبتدا کے مطابق، کیونکہ وہ واحد تھا تو ہوا کی ہی پروناؤن آنی تھی. اور السمیع السمیع العلیم، ہوں یہ السمیع کو خبر بولیں گے، خبر جی اول. خبر ہے. اور جب جی انا ہوگا نا ایک پیٹرن یہ بھی ہوتا ہے خاص طور سے جب اللہ کی ذات ساتھ ہو کہ ایک خبر اول اور خبر ثانی. انا اور ابھی کانا بھی آگے آئے گا تو ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پہلی ایک خبر پھر دوسری خبر. تو اللہ کے صفاتی نام جو ہیں اب الف لام کے ساتھ آئے، ان کا اگر نہ ہوتا بیچ میں ضمیر منفصل تو یہ آتا کہ انہو سمیع علیم، بے شک وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. اب آ جی گئی ضمیر منفصل انہو ہوا السمیع العلیم. جی ریزن ہے دیکھیں الف لام آنے کی، بغیر ریزن کے بغیر وجہ کے نہیں آئے گا. ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ پورے قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر خبر بھی پراپر ہوگی تو وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے. جی اور علیم بھی خبر بن رہی ہے، ہاں تو وہ پھر اس خبر کو ثانی ہو گئی، دوسری خبر ہے. پہلی خبر جی ہے خبر السمیع، دوسری خبر ہے العلیم. تو ہم نے اب میننگ کیا کی ہے اس کے
इन्ना को बेशक वो ही वो सुनने वाला है। बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला, दोनों उसकी जी सिफात बहुत आ गई जाने ना। जी दोनों आ गए जी। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट हमारा है, हम ये अरबी वाला नहीं करते, टाइम लगता है, लेकिन हम दूसरे को कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज है उसके दूसरे को कर लेते हैं, कि हमने देखना है कि कैसे ये प्रोनाउंस यूज होंगी। जैसे अब इन्होंने कहा हुआ है इन्ना अंता सादिकुन, जी मरियम आप बताएंगी कि इसकी हम करेक्शन कैसे करें। इन्ना अंता सादिकुन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना नासिबतुल इस्म, अंता ये इन्होंने डिटैच्ड वो प्रोनाउन लगाई है, जबकि यहाँ पे अटैच लगनी है। अंता जी को ऑपोजिट का होता है, तो इसको हाँ, हम इन्ना का पैरेलल बोलेंगे। अटैच प्रोनाउन है वो का है, तो यहाँ अंता नहीं आएगी, वो अंता लेफ्ट हैंड पे नहीं आती, वो राइट हैंड पे आती है डिटैच प्रोनाउन और मुब्तदा बनती हैं। जी वो शुरू लेकिन में। हाँ। देखिए हमें पता लग गया ना, तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया कि इन्ना का। इन्ना का इसम का उसका, इन्ना नासिबतुल इस्म का उसका इसम, और सादिकुन उसकी खबर। इसका क्या मीनिंग होगा? इन्ना बेशक तू सच्चा है। सच्चा है। हाँ, और ये अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कि वैसे तो कुरान की आयत नहीं है, लेकिन सादिकुन आपका ही था ना, आपकी ही लक़ब ही थे ना, जी आपकी सिफात। आपका लकब था सादिक और अमीन। वो लोग खुद कहते स्वादिक थे, और अमीन। आप 40 साल उनके दरमियान रहे, और उसके बाद नबूवत मिली ना। हर नबी को 40 इयर्स पे तकरीबन नबूवत मिली है, जो पूरी फुल मैच्योरिटी की उम्र होती है। तो इन्ना का सादिकुन, यकीनन आप सच्चे हैं, सच बोलने वाले हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा लाअल्ला हुआ मरीजुन। जी फहमीदा आप कोशिश करेंगी। लअल्ला हुआ हो, या हो। मैम इधर हुआ की जगह पे हु लगेगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हुआ आ ही नहीं सकता लेफ्ट हैंड पे, जी राइट पे। बिल्कुल ठीक है, और उसी के पैरेलल, जो उसी के बराबर की जमीर हमने लानी है, तो जी जब हु है तो उसके बराबर की हुआ ही है। देखें बिल्कुल आपने ठीक बताया कि लाल्लाहु मरीजुन, क्या मतलब हो गया इसका? लअल्लहु मरीदुन। लअल्लहु का क्या मतलब है मैम? लाल्ला, देखें लाल्ला नासिबतुल इस्म है, उसका क्या हाँ मतलब? शुरू में ही आ गया है, तो शायद के शायद के वो मरीज है, यानी बस, बीमार है। हाँ शायद कि वो बीमार है, बस। जी और अरबिक में भी हम मरीजुन कहते हैं, उर्दू में भी मरीजुन। उर्दू में मरीज कहते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट हमारा इन्नल अरबियतु सहलतुन। जी आयशा खान आप बताएंगी। जी मैम, इन्नल अरबियतु सअलतुन, यहाँ पे जो जो इन्ना की इसम बन रही है, वो हालत रफा में नहीं, हालत नसब में होनी चाहिए, ये होगा क्या, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें देखना है ना किस लेवल पे गलती हुई हुई है, क्या गलती है। तो यही आपने ठीक डायग्नोज कर लिया कि जो इन्ना का इसम है वो तो उसने जबर देना था आकर। इन्नल अरबिय्यता सहलतुन। बिल्कुल है, ऐसे ही हो गया, बस देखें, क्योंकि हम रूल पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल अरबियतु नहीं होना चाहिए, पहले था, इन्ना के आने से पहले था अल अरबियतु सालिहातुन, कि भाई अरबी जो है ना आसान है। अब इन्ना आ गया तो उसने इन्नल अरबियता सहलतुन, खबर वही रहेगी, लेकिन अरबिया पे जबर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, शाबाश। नेक्स्ट हमारा है लिहुम अजाबुन शदीदुन। जी फिरोजा आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिखे हुए में वहां पे लाम आ जाएगा, ला आ जाएगा, क्योंकि लाम ये इन्न की खबर पर लाम मजीद ताकीद के लिए लाया जाता है। हर्फ मुनफसिला के सबके साथ लाम के ऊपर ज़बर आता है, हर्फ जार, लेकिन सिवाय या के। जी किंजा आप बताएंगी, इसका वजाहत करेंगी। फिरोजा थोड़ा सा गलती हो रही है। जमा
हूँ में जमीर है ना, मैं जरा बात हाँ हो करूंगी बात। जमीर है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, मैं जरा इनके साथ में हो जरा, ठीक है। मैम मैं बताऊं? जरा आप दूसरे से ले लिए, बता दीजिए, मैं आती हूँ फिर बाद में दूसरा करूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। कोई ऐसे से पूछ लेते हैं हम ना, माशाल्लाह आपको आता है। किंजा आप बता देंगी कि इसकी हम करेक्शन कैसे करें? जी राबिया आप, जी परवीन आप बताएं, परवीन कौसर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। जब अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने किया आता है इसको जबर देंगे। हाँ, लहम हरफे लहम जार आ जब अटैच जाएगा। प्रोनाउन के साथ आएगी तो लीहुम पढ़ना जरा मुश्किल था, लहुम पढ़ना आसान है। आसानी से पढ़ने के लिए जबर आ गई उस पे। अगर कोई कहे कि ये तो हरफे जार है, शेर के साथ आना है, लेकिन हमने उसकी एक्सेप्शन पढ़ ली ना कि जब अटैच प्रोनाउन के साथ हरूफे जार आएंगे तो वो जबर के साथ आएंगे। शाबाश, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा इन्नल मोमिनूना फिल जन्नती। जी फिरोजा आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल मोमिनूना फिल जन्नती ना, तो इन्ना ये मुशब्बह भी फेल है, मोमिनून नहीं आएगा, इन्नल मोमिनीना फिल जन्नती आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि अब जो अल मुब्तदा मोमिनूना है ना, ये एराब बिल हर्फ से ताल्लुक रखता है। इसकी जी, नस्बी और जर्री हालत तब हालत बनेगी जब नसब इसका वाव रिप्लेस होगा या से। जर्री भी यही होगी, लेकिन चूंकि इन्ना है ना, हमने फौरन कह दिया नस्बी हालत है इसकी, मोमिनूना की नस्बी हालत है, क्योंकि इन्ना जो खड़ा है। अगर होता लिल मोमिनूना फिर हम कहते लिल मोमिनीना, फिर हम कहते जर्री हालत है। रहेगी मोमिनीना जब नस्बी और जर्री होगी। लेकिन देखिए हमें पता लगने में कोई मुश्किल तो नहीं है, हमें फौरन डायग्नोज हो जाएगा कि इस वक्त ये इस नस्बी हालत में है, ये जर्री हालत में। शक्ल एक जैसी है, लेकिन हम पीछे देख लेंगे आमिल कौन सा आया है। ठीक है, शाबाश। जी राबिया आप बता देंगी वा इन्नल काफिरूना फिन्नारी। जी उस्ताद, इसके अंदर व इन्नल काफिरीना फिन्नार। हाँ, ये भी वैसे ही हो जाएगा। देखिए कभी पॉसिबल ही नहीं है पूरे कुरान करीम में कि इन्ना आए और अल मोमिनूना या अल काफिरूना आए। रीजन है उसकी, क्योंकि उसकी नस्बी और जर्री हालत, ये जो हरूफ है, जब ये एराब बिल हरकत वाले को चेंज कर रहे हैं तो एराब बिल हर्फ को भी तो चेंज करेंगे। जब हमें उसकी पता लगेगी कि हरूफ कैसे चेंज होके उसकी नस्बी और जर्री हालत बन रही है, तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी, बस हमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक कवर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है, हम इसको करते हैं कुछ ना कुछ, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सबसे आसान ही शायद यही होगा। जब हम इसको देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो आसान बहुत है, बस देखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन हम इसको अब समझते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो नाउन्स है ना, कुछ नाउन्स को हम कहेंगे मौरब। मौरब का मतलब है वो डिक्लाइनेबल है, चेंजेबल है। मौरब का मीनिंग ये हम पढ़ेंगे आगे कि एराब कबूल करने वाले। मौरब मीम पेश वाला है ना, पूरे कुरान करीम में जब भी मीम पेश वाला होगा तो ये या इसम फाइल बन रहा होगा या इसम मफूल। कैसे पता लगेगा कि इसम फाइल है इस वक्त या इसम मफूल है? अगर सेकंड लास्ट लेटर के नीचे जेर है, ये इसम फाइल यानी काम करने वाला है। और अगर सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर जबर है तो वो जिस पर काम वाक़े हुआ है वो बन जाएगा। यहाँ पे जबर है, ये इस्मुल मफूल का वजन है, यानी जिस पर अमल हुआ है। यानी ये ऐसे नाउन्स होंगे कुरान करीम में, सारे नाउन जितने भी हैं, या वो मुअरब होंगे या मबनी। तो मुअरब का मतलब है कि उन्होंने एराब कबूल कर लिए। अगर पीछे कोई जबर देने वाले आए तो जबर ले ली, जेर देने वाले आए तो जेर ले ली। और दूसरा ग्रुप जो होगा वो मबनी का है। मबनी के नाम में भी कुछ ना कुछ मीनिंग आ रहे हैं कि उनकी बुनियाद बहुत मजबूत है, मबनी है। उनके ऊपर कोई भी आमिल आ जाए, चाहे जबर देने वाला चाहे जेर देने वाला, वो किसी का असर कबूल नहीं करेंगे। वो उनकी बेस बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी शक्ल को कायम रखेंगे। तो मेन कैटेगरी दो हो गई। फिर अभी हमें देखेंगे कि मोरब
اب ہم دیکھتے ہیں پہلے مبنی کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ انڈکلائنیبل ہے، انچینجیبل ہے. تو پورے جتنے بھی ناؤنز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اعرابی تبدیلی قبول کرنے والے اور اعرابی تبدیلی قبول نہ کرنے والے اسما. اب جو نہیں قبول کرتے اعرابی تبدیلی کہ بھئی پیچھے زبر ہے یا زیر ہے، ان کو ہم کہیں گے مبنی اسما ہے. اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اسما اپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں اور کوئی اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتے، انہیں مبنی اسما کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مورب کیا ہے؟ وہ اسما ہے جو اپنے آخر میں، کیونکہ چینج آخر میں ہی آتی ہے نا، جو اپنے آخر میں ضرورت اور موقع کے لحاظ سے اعرابی تبدیلی قبول کر لیتے ہیں، انہیں مورب کہتے ہیں. یعنی کہ اعراب قبول کرنے والے. تو پورے ناؤنز جتنے بھی دنیا جہان کے ناؤنز ہوں گے یا مورب ہوں گے یا مبنی ہوں گے اعراب کے حساب سے. اعراب قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اب مبنی اسما کی لسٹ ہے ایک، ہم نے دیکھنی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں چینج ہو رہی. اب یہاں پہ ہمیں پتہ لگا تمام پروناؤنس چاہے وہ اٹیچ ہے چاہے ڈیٹیچ ہے نہیں چینج ہوں گی. اب دیکھیں مضاف الیہ کی جگہ پر یا مجرور ہو رہے ہیں، پیچھے کوئی زیر والی دینے والا حرف ہے، نہیں چینج ہوں گی. ہاں ایکسیپشنل رولز جو ہم نے کچھ پڑھ لیے ہیں کہ ہا پیش ہو کے ساتھ جسٹ پہلے زبر یا پیش ہے تو وہ الٹی پیش میں چینج ہو جائے گا، اسے جسٹ پہلے زیر ہے تو وہ کھڑی زیر میں چینج ہو جائے گا، ہا پیش ہو ابھی، اور اس سے پہلے یا ہے تو وہ ایک زیر میں چینج ہو جائے گا. یہ صرف ایکسیپشنل پوائنٹس ہیں. اور ایسے ہی جو ساری غائب کی ہیں ہو، ہما، ہم، ہننا، اگر ان کے پیچھے زیر یا ہے تو یہ آسانی سے پڑھنے کے لیے پیش کے بجائے زیر میں چینج ہو جائیں گی. لیکن جب یہ مضاف الیہ بنیں گی یا مجرور ہوں گی پھر نہیں چینج ہوں گی. ہاں ایکسیپشنل رول اپلائی ہوا تب چینج ہو جائیں گی. تو ساری پروناؤنس دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کیوں نہیں وہ جب ربو کا ہے کہ مضاف الیہ کی جگہ پر کا آ رہا ہے لیکن وہ کاف کے نیچے زیر نہیں بنے گا کہ وہ جری حالت میں آ جائے، پھر تو جینڈر ہی چینج ہو جائے گا، اس لیے یہ مبنی ہے. تو پہلے تو ایک گروپ بن گیا ساری پروناؤنس. پھر دوسرا اس میں لسٹ میں کیا آئے گا؟ سارے اسماء اشارہ سوائے تثنیہ کے. ہم نے دیکھا تھا جب تثنیہ پڑھا تھا کہ اس کے ساتھ ایک سٹار لگا ہوا ہے تثنیہ کے ساتھ. تثنیہ چینج ہو جائے گا اگر پیچھے زبر دینے والا عامل ہے، پھر وہاں پر بھی اس کا الف ہی آتا ہے نا سارے میں، ہازانی اور ہاتانی، الف ریپلیس ہو جائے گا، وہ یا سے ہازینی بن جائے گا. چاہے قریب کے ہیں، بعید کے ہیں، مؤنث ہیں، مذکر ہیں، چاروں جو اسماء اشارہ ہے نا تثنیہ والے وہ چینج ہو جائیں گے. پھر تمام باقی واحد اور جمع کے کبھی بھی نہیں چینج ہوں گے، کبھی بھی نہیں. چاہے وہ پیش والی جگہ پہ ہیں تو بائی برتھ پیش والی جگہ پر نا، چاہے زبر والی جگہ پر آ جائیں یا زیر والی جگہ پر آ جائیں، وہ چینج نہیں ہوں گے. پھر تمام اسماء موصول سوائے تثنیہ کے یہ بھی کہ اللذانے اور اللتانے ہو جائے گا چینج. تثنیہ وہاں پہ بھی تثنیہ کے ساتھ سٹار لگا ہوا تھا کہ وہ چینج ہو جائے گا. پھر چوتھے اور پانچویں میں دو ایسے بنے گے. میڈم یہ پھر ایکسیپشن ہوئی نا ان میں، یعنی کہ باقی تو سارے سمجھ ہاں لیں مبنی ایکسیپشن نہیں ہے، یعنی رول ہے کہ تثنیہ والے ایکسیپٹ کر رول لیں ہے. گے، عامل کی چینج آنے کی کنڈیشن کو واحد اور جمع نہیں کریں گے. اور جو تسمیہ میں چوتھے تبدیلی ہوگی. ہاں وہ چینج جی ہو جی جائیں گے، ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں وہ صحیح چینج ہو صحیح صحیح. اسماء اور یہ اشارہ. پڑھا تھا نا پیچھے پیچھے ہم جی نے کیا ہے یہ چیز کیا ہے. بالکل. میں نے کہا نوٹ بک لے لے میں نے کہا چلا دوسرے بچے بھی
اچھا لاسٹ ہمارا ہے کہ کیا چیزیں چینج نہیں ہوں گی، کہ ایسے اسما جن کے آخر میں الف ہو یا کھڑی زبر ہو، مثلا دنیا. دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر جب بھی آئے گا نا بس ایسے ہی رہے گا، حیات الدنیا نہیں چینج ہوگا، جری حالت میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے اسما جن کے آخر میں یا الف ہو یا کھڑی زبر، جیسے موسیٰ، کبرا، یہ ایسے ہی رہیں گے، نہیں چینج ہوں گے، چاہے زبر والی جگہ پر آ جائیں، چاہے زیر والی پہ آ جائیں، چاہے پیش والی پہ آ جائیں. اور پھر ایسے اسم جن کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا ہو، مثلا ربی، ایسے ہی رہے گا. دیکھیں جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آئے گا، چاہے زبر کی جگہ پر آ جائے، زیر کی جگہ پر آ جائے، پیش کی جگہ پر ہوگا پیش والی حالت میں ایسے ہی. اور ایسے ہی دنیا اور موسیٰ اور کبرا. اور آیاتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری آیات یا میرے احکامات، وہ بھی ایسے ہی رہے گا. سیلف والی یا جب بھی آئے گی اپنے سے پیچھے لے گی بھی زیر، اور کہیں پر بھی چینج نہیں ہونا اس نے، نہ زبر والی جگہ پر، نہ زیر والی جگہ پر، نہ پیش والی جگہ پر. تو یہ ہم نے دیکھا لسٹ ایک بنی ہوئی ہے کہ یہ مبنی ہے، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے، اور تمام حروف بھی مبنی ہیں، ان کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. اب آیا باقی جو بچے ہیں نا ناؤنس جتنے بھی، ان کے علاوہ جو ہماری لسٹ بن گئی مبنی کی، اب جو باقی ہے نا وہ معرب ہے. معرب کا مطلب ہے اعراب قبول کر رہے ہیں. اب ان معرب کی دو قسمیں ہوں گی. اصل میں تو ہر ناؤن پیش میں ہوتا ہے نا، لیکن ان کی دو قسمیں جو ہوں گی نا، اس میں ایک گروپ تو بن جائے گا جو دونوں چینجز کو ایکسپٹ کر رہا ہے. زبر والی آئی تب بھی اس کو کر لیا، زیر والی آئی تب بھی کر لیا. اور جو ایک دوسرا گروپ ہوگا نا وہ اب امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو معرب ہیں جنہوں نے تو جب زبر کی عامل آیا انہوں نے زبر کو ایکسپٹ کر لیا، زیر کا آیا زیر کو ایکسپٹ کر لیا. لیکن جو دوسرا ایک اس میں سے ایک گروپ نکلے گا جو ایک چینج کو ایکسپٹ کرتا ہے، زبر کو نہیں کرتے، غیر منصرف زیر کو نہیں کرتے. یہاں پہ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا نا جمع مؤنث سالم زبر کو نہیں ایکسپٹ کرتی، یہ اس سے اپوزٹ ہے. جمع مؤنث سالم زبر کو ایکسپٹ نہیں کرتی، اس کی جگہ زیر لیتی ہیں. یہ زیر کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کی جگہ زبر، آنا زیر تھا یہاں اس نے زبر لے دیا. یہ تو سب سے آسان ہوگا قرآن کریم میں ڈائگنوز کرنا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الہ حرف جار ہے، الہ جہنما، اب ہے تو جہنمی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کہیں گے غیر منصرف ناؤن ہے اس لیے اس نے زیر کی جگہ پر زبر لیا ہے. تو یہ بہت آسانی سے پہچانے جائیں گے، فوراً قرآن کریم میں پہچانے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس اب معرب جو اعراب قبول کرنے والے ہیں نا، ان کے دو گروپ بن گئے. ایک تو گروپ ایسا ہے جو ساری چینجز کو ایکسپٹ کر رہا ہے، زبر دو ہی اور ہوتی ہیں نا، پیش والی ان کی اپنی اصلی حالت ہوتی ہے، زبر آیا زبر کو بھی ایکسپٹ کر لیا، زیر آیا زیر کو بھی ایکسپٹ کر لیا. لیکن دوسرا جو گروپ ہے نا وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ زبر کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن زیر کو نہیں ایکسپٹ کر رہے، زیر کی جگہ بھی زبر لے لی. اپنی نارمل جو پیش والی کیفیت ہے اس سے نکلیں گے تاکہ پتہ لگے نا کہ کوئی عامل آیا ہے جس نے عمل کیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا زبر جو ہے جینوئن ہے یا اس نے اڈاپٹ کیا ہے، یعنی کہ آنی زیر تھی لیکن یہ چونکہ ایکسپٹ نہیں کرتے. بالکل وہی کنڈیشن جو جمع مؤنث سالم، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. جمع مؤنث سالم کی جگہ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کی جینوئن زیر ہے یا ایکسپٹڈ ہے، کیونکہ وہ زبروں کو نہیں ایکسپٹ کرتی، اور یہ غیر منصرف ناؤن زیر کو نہیں ایکسپٹ کرتے. تو اب جو معرب ہے نا جو دونوں چینجز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اسی کا دوسرا نام منصرف بھی ہے. منصرف کا مطلب بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر جانے والا، اس کو کسی نے زبر کی طرف پھیرا زبر کی طرف پھر گیا، زیر کی طرف پھیرا زیر کی طرف پھر گیا. تو یہ تو عام حالات میں جو ہوں گے کہ ہر چینج کو جو ایکسپٹ کر رہے ہیں، تو معرب اور منصرف ان کا نام ہے. لیکن جو بیچ میں سے ایک چینج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا، یعنی زبر کو کیا زیر کو نہیں کیا، اس کا نام ہے غیر منصرف، کہ سب طرف نہیں پھر رہے، زبر کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں زیر کو نہیں کر رہے.
ٹھیک ہو گیا، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. منصرف اور غیر منصرف، کیونکہ ایکسپٹ تو دونوں کر رہے ہیں نا اعراب کو. اب ان میں سے جو منصرف ہیں وہ تو دونوں چینجز کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ دو ہی چینجز آتی ہیں، پیش کے بعد زبر یا زیر. لیکن جو غیر منصرف ہے نا، وہ ایک چینج کو تو آسانی سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، زبر کو، لیکن زیر کو نہیں کر رہے. زیر کی جگہ بھی زبر لے رہے ہیں تاکہ پتہ لگے کوئی عامل ہے پیچھے سے. اگر الا جہنمو ہی رہے تو پھر تو پتہ ہی نہیں لگے گا نا کوئی عامل آیا ہے. پتہ تو تبھی لگے گا کہ جو جہنمہ بنا ہے، پیش سے نکلا ہے، یہ اپنی اوریجنل شکل سے نکلا ہے الا جہنمہ، تو یہ واقعی پیچھے زبر دینے والا کوئی عامل ہے یا زیر دینے والا ہے. اس نے زیر کو ایکسپٹ نہیں کیا اور زیر کی جگہ پر زبر. تو قرآن کریم میں ایسے ہی ہے نا، الا جہنمہ. تو اب ہم اس کو بک سے پڑھ لیتے ہیں اپنی، کہ مورب کی اقسام جو ہیں، ایک ہے منصرف اسما اور ایک ہے غیر منصرف اسما. تو منصرف تو سمپل ہے نا، کہ ایسے اسما جو حالت نصب اور حالت جر دونوں کو قبول کرتے ہیں. اب دیکھیں، کیونکہ ہمارے دو گروپ ہیں نا اعراب کے، کہ ایک ہے اعراب بالحرکت، یعنی پیش کی جگہ زبر یا زیر لے لی، اور اعراب بالحرف جو ہے نا، تو وہاں پر واو جو ہے جمع مذکر سالم کا، اور الف جو ہے تثنیہ کا، اس کے بجائے یا آ جائے گی. اور لیکن غیر منصرف وہ تو نارمل ہے نا، کہ انہوں نے کر لیا ایکسپٹ، کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے اس میں، انہوں نے کر لیا. لیکن جو غیر منصرف ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ زبر کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں، زیر کو نہیں کر رہے. اور اب کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ غیر منصرف اسما بہت امپورٹنٹ، ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی کبھی بھی. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہمیں نظر آئے گا یہ بات قرآن کریم میں. الف لام نہیں ہے پھر بھی تنوین نہیں ہوتی غیر منصرف ناؤنس پر. اور دوسرا یہ ہے کہ حالت جر میں زیر کے بجائے زبر آتی ہے. دو پہچانیں ہوں گی پورے قرآن کریم میں اب غیر منصرف ناؤن کی، کہ ایک تو تنوین بھی کبھی نہیں آئے گی کبھی، اور زیر کی جگہ پر زبر لینا پسند کریں گے، زبر کو. اب چونکہ دیکھیں ہمارے سامنے مبنی کی بھی لسٹ آ گئی ہے کہ یہ مبنی ہے، اور مورب ہونا تو کوئی بات نہیں ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، زبر کی جگہ پر سارے ناؤن زبر لیں، زیر کی جگہ پر زیر لیں. امپورٹنٹ بات تو ہے کہ غیر منصرف کون سے ہیں جو کہ زبر کو نہیں، زیر کو نہیں ایکسپٹ کر رہا ہے، ان کو ہی ہم نے دیکھنا ہے بس. تو اب ہیڈنگ کے ساتھ آ گیا ہے کہ تین قسم کی ہیڈنگ کے اندر ان کا ہوگا. تین قسم کے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں. پہلے اسم علم، نام کسی کا بھی ہو. پھر اس میں صفت، کوئی کسی کی صفت کا وزن ہے نا، تو وہ بھی پھر اس کا وزن ہوگا، وہ غیر منصرف بن جائے گی. ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. بالکل نہیں ہم نے پریشان ہونا. اور پھر جمع مکسر، ابھی دیکھتے ہیں ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں علم کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں علم بھی تین قسم کے اس میں علم غیر منصرف ہوتے ہیں. کون کون سے؟ دیکھیں، کسی کا نام ہے، یا پھر کسی جگہ کا نام ہے، یا کوئی بھی غیر عربی نام ہے. اب نام میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ اب ہوتا جائے گا، آسان ہوتا جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. عورتوں کے سارے نام غیر منصرف ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا قرآن کریم میں ان کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ تنوین بھی کبھی نہیں لیں گے اور زیر کی جگہ پر زبر. ابھی اگلے پیج پہ جو ہم قرآن کی اگزامپل دیکھیں گے نا، ہمیں بہت پھر ساری باتیں کلیئر ہوتی جائیں گی. ہم نے یاد رکھنا ہے اس میں علم میں کیا ہے کہ عورتوں کے نام آ گئے. پھر مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون اور نون پہ پیش ہو، جیسے عثمانو، سلیمانو، عدنانو، عمرانو، لقمانو. یہ ناؤنز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر کی جگہ پر یہ زبر لیں گے. یہ مردوں کے نام ہو گئے. اور مردوں کے ایسے بھی نام جن کے آخر میں گول تا ہو. اب یہ دیکھیں سب مردوں کے نام ہیں نا، سلماتو، طلحاتو، اساماتو، معاویاتو. تنوین نہیں آ رہی. اور زیر اگر کہیں پہ ہونی ہوگی ان پر تو یہ زبر لیں گے، زیر نہیں ایکسپٹ کریں گے.
اب یہاں اور فرشتوں کے نام دیکھیں، جتنے بھی آئیں گے نا، آپ جو بھی جگہ، بہت جگہ یوز ہوئے ہیں فرشتوں کے نام آئے ہیں، جو خاص طور سے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیلو، میکائیلو جو بارش کے فرشتے ہیں، ہاروتو، ماروتو، ان کے نام آئے ہوئے ہیں ان فرشتوں کے دو، اور جبرائیل اور میکائیل جہاں جہاں پر بھی آئے ہیں تو یہ زیر کی جگہ پر زبر لے رہے ہیں، اور تنوین بھی نہیں ان پہ کبھی آئے گی۔ لسٹ بنا دی ہے نا کہ کون کون سے نام غیر منصرف ہیں۔ ایک تو عورتوں کے تو سارے نام ہو گئے نا، پھر مردوں کی دو طرح کے نام، ایک تو جن کے آخر میں الف نون پیش والا آ رہا ہے، اور جن کے آخر میں گول تا آ رہی ہے۔ تو ہم نے جب شروع میں پڑھا تھا وہاں پہ بھی دیکھا تھا ہم نے کہ گول تا والے جو ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ غیر منصرف نام تھے۔ پھر چند دیگر اسما میں جہنم و ابلیسو، یہ بھی غیر منصرف میں آ جائیں گے۔ جہنم ہمیشہ الا جہنما آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا الا جہنمی۔ تو یہ ہو گئے۔ پھر اب شہروں کے نام، مؤنث نام میں مکہ تو آ گیا، اب اس پہ تنوین نہیں آئی ہوئی۔ دیکھیں شروع میں ہم نے ناؤنس کی ڈیفینیشن پڑھی، مکہ تو، مکہ تن نہیں ہوگا، یہ تنوین کبھی نہیں لیں گے، کبھی نہیں۔ یہ غیر منصرف ناؤن جو یہ لسٹ ہے ہماری، اس میں تنوین نہیں آئے گی، اور زیر کی جگہ پر بھی زبر۔ پھر غیر عربی نام، انبیاء کے نام، دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ لگے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنوین کیوں آئی ہے، کیونکہ وہ عربی نام ہے، اور تمام باقی جو انبیاء ہیں جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے بائی نیم، کم انبیاء کے آئے نا، 25 انبیاء کے نام اللہ سبحانہ و تعالی نے بائی نیم خود فرمائے ہیں، ان میں سے 19 جو ہے نا وہ غیر منصرف ہیں، یعنی کہ غیر منصرف ہے، تنوین بھی نہیں لیں گے کبھی بھی، اور زیر کی جگہ زبر۔ 6 انبیاء کے نام ہیں جو کہ منصرف ہیں، تو ہم ان کو انشاءاللہ کل اس ٹاپک کو، یہ کافی تھوڑا ہے نا زیادہ ڈیٹیل اس کی، یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیوں تنوین آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک اور بھی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اناؤنسمنٹ، انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس کے بعد، یعنی پاکستان کے میرے خیال 7 to 8 بن رہے ہیں، کچھ لوگوں کا تھا، ہمارے کچھ کہ وہ نہیں جوائن کر سکے شروع سے، کیونکہ وہ اگلی والی کلاس جو ہے وہ زیادہ آپ سے پیچھے ہے نا، آپ ان سے تھوڑا آگے ہیں، ان کا ہی تھا کہ نہیں شروع کے چیپٹر 5 6 7 شاید پڑھے گئے، تو وہی میں نے ایک دفعہ دوبارہ کچھ لوگوں کے کہنے پر 7 to 8 ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے موسٹ ویلکم۔ شروع کے 7 8 چیپٹر ہم نے ریوائز کرنے ہیں 2 یا 3 دنوں میں، 2 سے 3 جلدی سے ذرا۔ تو اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں، سمرا بیٹی کو بتا دیں، وہ آپ کو پھر گائیڈ کر دیں گی انشاءاللہ۔ یہ وقت کیا ہوگا میڈم اس کا؟ 7 to 8 پاکستان کا 7 to 8 صرف 2 دن ہم نے پڑھانا ہے، 2 یا میکسیمم 3، 1 گھنٹہ ہوگی، 1 گھنٹہ ٹائم ہوگا؟ 1 گھنٹہ انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ تو اللہم اجعلنا من اہل تو القرآن، کس دن سے ہو گئے؟ آج سے 3 دن بس، شاید 2 دن ہی ہو میں میری بیٹی نے کرنے نا، میں ان کو بتا دیتی ہوں، شازیہ خان نے، وہ بڑی مصروف تھی سسرال میں، تو وہ کہتی تھی کہ شروع والے میں نے نہیں کوئی پڑھے، تو میں نے شروع سے پڑھنا ہے، اور ٹھیک میں ہے، نے آپ بتا لکھنا ہے، دیں، تو پھر سے میں بھی سمجھوں گی ہمارے انشاءاللہ گروپ تعالی۔ میں سمرا بیٹی ہے نا جو ہوسٹ کر رہی ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو جوائن کروا دیں انشاءاللہ۔ جی کیا نام ہے؟ صادقہ؟ نہیں سمرا، یہ دیکھیں سمرا؟ ٹھیک گروپ پہ آپ بھیج دیں گی نا تو آپ کو آ ٹھیک جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ
وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم